السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 27 لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی کنٹینویشن ہی ہے پچھلے چند ایک لیکچرز کی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کیپٹل بجٹنگ کی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کے سارے فنکشنز میں سے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن از کہ وہ کس طرح لانگ ٹرم ڈیسیشن میکنگ کرتا ہے فار دی انویسٹمنٹ پرپسز، کہ کون کون سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ انڈر ٹیک کرتا ہے. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ دیر آر ویریس ٹیکنیکس ٹو ایویلویٹ دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس. تو چند ایک ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کر لی تھی، تو ہم پہلے ان کو ریوائز کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آج کے لیکچر میں جو ایک دو نئی ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ موسٹ کامنلی یوز ٹیکنیک جو ہے دیٹ از این پی وی اور دی نیٹ پریزنٹ ویلیو کرائٹیریا. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی پروجیکٹ کی بینیفٹس جو ہیں یا ویلیو ایڈڈ جو ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دی کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ، اور اگر ہمارے ویلیو ایڈیشن جو ہے یا بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں کاسٹ سے تو ہم وہ پروجیکٹ انڈر ٹیک کر لیں گے. اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ لاجک یہ تھا کہ کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کا یا کسی بھی فرم کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ دی آبجیکٹو از ٹو ایڈ ویلیو ٹو دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اس لیے جب ہم پروجیکٹس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم اسی ویو پوائنٹ سے ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کی جب ویلیو ایڈیشن از مور دین دی کاسٹ تو فائنلی اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے ٹو دی شیئر ہولڈرز ویلتھ از دیٹ ول ایڈ آن ٹو دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اور اسی کانسیپٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو از گریٹر دین زیرو، پازیٹو. یعنی کہ جب بینیفٹ زیادہ ہے کاسٹ سے تو ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ پازیٹو ہے. اب بینیفٹ جو ہے وہ کیونکہ ایکریو کرتے ہیں سم ٹائمز ان فیوچر، تو فیوچر کیش فلوز کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز لے کے اور پھر اس میں سے جو کرنٹ کاسٹ ہوتی ہے مائنس کر کے وی کیلکولیٹ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو. اور اس میں ہمارا باٹم لائن رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باٹم لائن رول از کہ ہمارے پاس جب بھی این پی وی پازیٹو ہے وی ول ایکسپٹ دی پروجیکٹ، جب بھی این پی وی نیگیٹو ہے وی ول ریجیکٹ دی پروجیکٹ، اور جب ہماری این پی وی از اکول ٹو زیرو تو دین benefits are exactly equal to the cost, value addition is equal to the cost, then we will become indifferent. We may undertake the project or we may not undertake the project. So that is our net present value criteria. یہ criteria جو ہے that is most commonly used criteria in the business world. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس چند ایک criteria جو ہیں وہ موجود ہیں. آج پچھلے لیکچر میں جو ہم نے دوسرا کرائٹیریا ڈسکس کیا تھا دیٹ واز اباؤٹ دی پے بیک پیریڈ. تو پے بیک پیریڈ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے عرصے میں ہماری جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے دیٹ ول کم بیک ٹو دی بزنس. یعنی انیشلی ہم نے جتنی بھی کاسٹ انکر کی ہے وہ کتنی ٹائم پیریڈ میں واپس فرم جو ہے وہ ریکور کر لے گی. اب اس پے بیک پیریڈ میتھڈ میں ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی کہ اگر ہم نے initial investment is 1000 and then cumulatively over a period of time 3 سال کے اندر we are able to recover that amount which is 1000 تو ہمارا pay back period will be equal to 3 years. اب اس میں decision criteria کیا ہے؟ decision criteria یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک pre decided cut off point ہوگا pay back period کا. ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنے ٹائم پیریڈ میں انیشیل کاسٹ کو ریکور کر دے گی. تو اگر اس پرٹیکولر پروجیکٹ کا پے بیک پیریڈ جو ہے دیٹ از شارٹر دین دی پری ڈیسائیڈڈ کٹ آف پوائنٹ تو ہم وہ پروجیکٹ انڈر ٹیک کر لیں گے، اس کو لے لیں گے. اور اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے دیٹ از لانگر دین دی پری ڈیسائیڈڈ اسٹینڈرڈ کٹ آف پے بیک پیریڈ تو ہم اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے. اب اس میتھڈ میں there are certain advantages, there are certain merits, and then of course there are certain disadvantages and the demerits of this particular method for calculating the payback period method. اب اس میں جو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ it's very simple to calculate. بہت ایزیلی
we add up the future cash flows, اور جہاں پہ وہ cash flows cumulatively یعنی collectively برابر ہو جاتے ہیں کاسٹ کے, تو ہم وہاں پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں ہماری انیشیل انویسٹمنٹ ریکور ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے اگر وہ لانگر ہے, لیکن انیشلی اگر ہماری کیش فلوز جلدی آ جاتے ہیں, ریکور جلدی ہو جاتے ہیں, تو ہمارا پے بیک پیریڈ شارٹر ہو جاتا ہے. وی انڈر ٹیک دی پروجیکٹ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فاردر ان فیوچر کیش فلوز آنے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹائم پیریڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ رسکی ہو جاتے ہیں. تو پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے بیسیکلی ان کو اگنور کر دیتا ہے, تو آٹومیٹکلی ایک ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے فار دی رسک فیکٹر فار دی فاردر ان فیوچر کیش فلوز. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ لیکوڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر ہے, کہ ایون لارج سائز آرگنائزیشنز جب بھی وہ اس طرح کے اسمالر پروجیکٹس لیتی ہیں تو فوکس جب لیکوڈیٹی پہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ویلیویٹ کرتی ہیں بائی یوزنگ دی پے بیک پیریڈ میتھڈ, کہ ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں فرم کی انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی, اٹ ول کم بیک ٹو دی فرم. تو جتنا شارٹر ہوگا اتنی ہی فرم کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو وی کین یوز اٹ ایز اے میئر آف دی لیکوڈیٹی. تو اس میں ہمارے پاس جو میرٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیر آر سرٹن ڈی میرٹس ایز ویل. ان میں سب سے بڑا ڈی میرٹس یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ٹیک کیئر آف دی ٹائم ویلیو آف منی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو یا این پی وی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے کیش فلوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف دی ٹائم ویلیو آف منی. کہ جو ہمارا 5 ایئرس کے بعد کیش فلو ہونا ہے اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے 5 ٹائم پیریڈ سے. جو ہمارا 2 ایئرس کے بعد کیش فلو آنے ہیں اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے 2 ایئرس سے. تو اس لیے ان کی ورتھ جو ہے, جو ان کی ویلیو جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ وہ کب فیوچر میں کیش فلوز جو ہیں ایکریو ہو رہے ہیں فار دی فرم. لیکن جب ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی کوئی ڈسکاؤنٹنگ نہیں کرتے. وی سمپلی اگنور دی ٹائم ویلیو آف منی, اور جس سے آف کورس اٹ برنگ سرٹن پرابلمس انٹو دی پکچر. اس کے بعد ایک اور پرابلم جو ہمیں پے بیک پیریڈ میتھڈ سے آتا ہے کہ جب ہماری کاسٹ ریکور ہو جاتی ہے, 3 سال میں ہو رہی ہے, 4 میں ہو رہی ہے, 2 میں ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی اگر وہی پروجیکٹ سرٹن کیش فلوز جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے تو ہمارا یہ پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے ان کیش فلوز کو ٹوٹلی اگنور کر دیتا ہے. اور اگر ہمارے پاس کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جن کا فاردر ان فیوچر آفٹر دی پے بیک پیریڈ کیلکولیشن جو ہے جتنا پیریڈ آ گیا ہے اس کے بعد جتنا ٹائم پیریڈ ہے اس میں اگر ہیوی کیش فلوز ہوں تو ہماری کیلکولیشن جو ہے دیٹ ول گیو اس اے بائس سلیکشن آف دی پروجیکٹ. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا ڈرا بیک ہے پے بیک پیریڈ میتھڈ کا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کٹ آف پوائنٹ ہے جسے ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ کو, دیٹ از سبجیکٹو. یعنی ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا نہیں ہے جس کے بیسس پہ ہم یہی کہیں کہ اس پروجیکٹ کو اتنے عرصے میں کیش فلوز جو ہیں وہ اتنے برابر ہو جانے چاہیے انیشیل کاسٹ کے. تو جب ہمارا کرائٹیریا ویلویشن کے لیے سبجیکٹو ہے تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہمارا جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے وہ ہمیں مس لیڈنگ جو ہے وہ سلیکشن آف دی پروجیکٹ کی طرف لے جائے. تو اب یہ تو تھے ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ, لیکن اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل کہ ان ڈس ایڈوانٹیجز اور ویکنیسز کے باوجود پریکٹیکلی ایون لارج سائز فارمز جو ہیں وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں فار دی کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژن. تو اس میں کیا ریشنل ہے؟ ریشنل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایون لارج سائز آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے اسمال سائز پروجیکٹ شارٹر ڈیوریشن کے جو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو پے بیک پیریڈ میتھڈ کے ساتھ ایویلویٹ کرتی ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس نمبر 1 کہ انیشیل کاسٹ جو ہے وہ چھوٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس کس چیز پہ ہو, فوکس ہو لیکوڈیٹی پہ. تو کیا ہوتا ہے کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ فوکس انہی چیزوں پہ کر رہا ہے کہ جب شارٹر ڈیوریشن کے پروجیکٹس ہیں اور لیکوڈیٹی فوکس کرتا ہے تو یہ سوٹیبل ہے فار دی آرگنائزیشنز انڈر دی کنڈیشنز جبکہ وہ ایسے پروجیکٹس کے بارے میں ڈیسیژن کرنے ہیں جس میں شارٹ ٹرم اور لیکوڈیٹی اورینٹیڈ جو ہے وہ فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ہمارا پریویس لیکچر.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرنے ہیں. آج کا لیکچر کنٹینیوشن ہی ہوگی میتھڈس کی ٹو ایویلویٹ دی لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹس. تو اس میں جو ہم ٹیکنیک دیکھیں گے دیٹ ول بی ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. دس اندر سمپلیفائڈ ٹیکنیک جس میں ہم کیا کریں گے کہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر کمپیئر کریں گے وتھ سرٹن اسٹینڈرڈ and then we'll make the decision. And اس کے بعد انشاءاللہ we will talk about another important decision making criteria for the long term investment decision making اور وہ ہے ہمارا internal rate of return IRR اور internal rate of return. اور یہ جو ہمارا calculation ہے IRR کی is very close to the NPV کیونکہ یہ بھی discounted cash flow ہی پہ ہی بیس کر رہی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں with our first criteria for today's lecture جو ہے ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. اب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے کیلکولیشن بیسڈ آن سرٹن اکاؤنٹنگ انفارمیشن. اور اس میں کیا ہے، اگر ہم اس کو فارملی دیکھنا چاہیں تو وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن اٹ ایز سم میئر آف ایوریج اکاؤنٹنگ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی some measure of average accounting value. More specifically ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کچھ میئر ہوگی جو کہ اکاؤنٹنگ پروفٹ کو ریپرزینٹ کرے گی اور ایک ایوریج میئر جو کہ اکاؤنٹنگ ویلیو کو ریپرزینٹ کرے گی. جنرلی ہم جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کون سی فگرس لیتے ہیں تو دیٹ از ریٹن انڈرنیتھ اٹ دیٹ از ایوریج نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج بک ویلیو. کہ ہم کسی بھی فرم کے جب ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن یا کسی بھی پروجیکٹ کا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی ٹیک دی نیٹ انکم فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دین وی ڈیوائڈیڈ بائی دی ایوریج بک ویلیو ٹیکن فرام دی بیلنس شیٹ. اب اس کے لیے فردر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو سپوز وی آر ڈیسائڈنگ ویدر اور ناٹ ٹو اوپن اے اسٹور ان اے نیو شاپنگ سینٹر. یہ ہے ہمارا ڈیسیشن، لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، 5 ایئرس پہ بیس کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اسٹور اوپن کریں یا کہ نہ کریں. اب اس سے ریلیٹڈ ہمارے کیش فلو نیٹ انکم کیا ہے کیش فلوز کی شکل میں اور پھر ہم اس کی ایوریج بک ویلیو بھی دیکھیں گے. سو دی ریکوائرڈ انویسٹمنٹ ان امپروومنٹس از $500,000. دی اسٹور ہیز اے 5 years لائف ایز ایوری تھنگ ریورس ٹو دی اونرز آف دی شاپنگ سینٹر آفٹر دیٹ ٹائم کہ ہم 5 سال تک تو اسٹور کو رکھیں گے، اس کے بعد اونر کو واپس کر دیں گے. اب ہم نے ڈیسیشن کرنا ہے کہ ہم اس کو انڈر ٹیک کریں یا کہ نہ کریں بیسڈ آن دی کرائٹیریا آف ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. سو دی ریکوائرڈ انویسٹمنٹ وڈ بی 100% ڈیپریشیٹڈ اوور 5 years. دیٹ از کہ ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے 500,000 کی اور اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن میتھڈ جب ہم لیتے ہیں وچ مینس کہ ہم ہر سال جو ہے ایکولی اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو 500,000 کو جب ہم ایکولی ڈیوائڈ کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف 5 years تو ہمارے پاس پر ایئر کتنی آ جاتی ہے کاسٹ اس کی دیٹ از 100,000 پر ایئر. سو دی ٹیکس ریٹ از 25%. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھا ہمارا لائک کاسٹ کا سائڈ کہ 500,000 اینڈ دین آف کورس وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دی نیٹ انکم. تو 500,000 کو ہم انیشیل ٹائم پیریڈ میں ہی اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے بلکہ ہم بیسڈ آن دی اکاؤنٹنگ پرنسپل یوزنگ دی اسٹریٹ لائن میتھڈ ہم اس 500,000 کو ایکولی ڈیوائڈ کر رہے ہیں فار دی لائف آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ وچ ان آور کیس از 5 years. تو 500,000 divided by 5 is 100,000. That is the cost aspect. Now let's look at the revenue aspect. اور ریونیو کو لے کے کاسٹ کو مائنس کر کے اینڈ دین آف کورس ٹیکسز کو بھی اکاؤنٹ فار کر کے جو کہ ہم نے کہا ہے 25% ہے. ہاں ویل کم بیک ٹو دی فائنل نیٹ انکم نمبر. تو وہ نیٹ انکم نمبر جو ہے اس کی ایوریج ویلیو ول بی ڈیوائڈیڈ بائی دی ایوریج بک ویلیو. سو ایئر 1 revenue generated we have a value 433,333. ہمارے expenses are 200,000. earnings before depreciation جو ہے that is 233,333. اب آتی ہے ہماری وہی depreciation جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی 100,000 کی. earning before taxes جب ہم مائنس کریں گے depreciation کو ارننگس میں سے تو we will have earnings before taxes
that is 33,333. And then we have to subtract the taxes. So we have a tax rate of 25%. So 25% of 133,333 comes down to 33,333, which gives us the net income for the first year is 100,000. Then we go to the year number 2, second year. تو سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ریونیو جنریٹڈ 450,000, ایکسپینسز آر 150,000. سو وی ہیو ارننگ بفور ڈیپریسیشن 300,000. Depreciation will remain constant. So we have again 100,000. Earning before taxes is 200,000. And then 25% tax rate gives us a tax expenditure of 50,000 or the tax payment of 50,000. So the earning for the second year is 150,000. Then we move on to the third year. The third year may we have revenues 266,667. Expenses are 100,000. Earning before depreciation is 166,667. The same amount of depreciation, which is 100,000, gives us earnings before taxes of 66,667. And then on that value of 66,667, we are going to charge a tax at the rate of 25%. We have to pay a tax at the rate of 25%. So our taxes are 16,667. So our net income will be 50,000 for the third year. For the fourth year we have earnings. اب revenues ہماری جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. So we have revenue 200,000, expenses are 100,000, and then earning before depreciation is 100,000. Depreciation again is 100,000, and then we have earning before taxes 0, therefore our taxes will be 0 and no net income in the year number 4. Then we move on to year number 5. In year number 5, our revenues are 133,333, our expenditures are 100,000, our earnings before depreciation is 33,333, and our depreciation is 100,000. Therefore, our earning before taxes is a negative number because our earning before depreciation is 33,333, whereas our depreciation is 100,000. So it gives us earning before taxes as a negative number 66,667. Therefore, taxes calculated at the rate of 25% gives us 16,667, and then we have a negative earnings of 50,000. Now after calculating this income for all the 5 years, what do we need here? As per our formula, my formula میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایوریج انکم لینی ہے اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ایوریج بک ویلیو سے. تو ہم کیا کریں گے کہ ایوریج انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی ول ایڈ اپ دی انکم فار آل آف دیز 5 years اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ڈیوائڈ اٹ بائی 5. سو دیٹ وی ہیو ڈن آن دس سلائڈ. تو ایوریج نیٹ انکم از 100,000 فار دی فرسٹ ایئر پلس 150,000 فار دی سیکنڈ ایئر, 50,000 for the third year, and 0 for the fourth year, and finally minus 50,000 for the fifth year. So that we have divided by 5, so our average net income is 50,000. The second figure in the denominator we need is the average book value. اب اس کیس میں at the beginning of the time period کیا value ہے, worth ہے اس project کی, that is 500,000. At the end of the time period کیا worth ہے, that is only 0. So we add up 500,000 into 0 and we divide it by 2, and that will give us the average book value. So that we have done here. Average book value is equal to 500,000 plus 0 divided by 2 is equal to 250,000. Having calculated both, which is the average net income, the numerator, and then average book value, the denominator, now we can calculate the average accounting return. So average accounting return now will be AAR, average accounting return, is equal to average net income divided by the average book value, and that is equal to 50,000 divided by 250,000 is equal to 20%. Now the question arises کہ once we have calculated the average accounting return, تو اب ہم decision کیسے کریں گے؟
how we are going to decide کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. تو اگین وی نیڈ سرٹن گائیڈ لائن کہ ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ جو ہے اکاؤنٹنگ ریٹرن کی پرسنٹیج ہوگی. اگر ہماری کیلکولیٹڈ پرسنٹیج از ہائر دین دیٹ ریٹ دین وی آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دی پروجیکٹ. اور اگر ہماری کیلکولیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کی جو ویلیو ہے پرسنٹیج ویلیو از لیس دین دیٹ پری ڈیسائیڈیڈ اور اسٹینڈرڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن دین وی آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ دی پروجیکٹ. اینڈ فارملی اگر ہم نے اس رول کو لکھنا ہو تو وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن لائک دس. A project is acceptable if its average accounting return exceeds a target average accounting return. And of course, a project will be rejected when its average accounting return will be less than a target average accounting return. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر میتھڈ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن میں کیلکولیشن میں ہم نے کیا کیا. We have used all those values which are easily available, of course. Lekin they are not the economic values. Rather, they are all accounting values. So we have based our criteria for the acceptance or the rejection of a project calculated based on the information which is the accounting information. Second is the target average accounting return. Uska selection again is subjective. There is no objective criteria to select that target average accounting return. The same problem what we had in the payback period method. And finally, ہمارا average accounting return بھی کس چیز کو ignore کرتا ہے؟ The time value of money کے concept کو. We are just focusing on the income and we are not looking at the time value of the income. So these are some of the drawbacks which we have summarized on this slide. It is not a rate of return in any meaningful economic sense as it ignores the time value of money. Number 2, it lacks an objective or target average accounting return to be compared with. And thirdly, it focuses on net income and book value rather than the cash flow and the market value. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ net income and the book value وہ accounting concept ہے. Cash flow and دی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے اکنامک کانسیپٹ ہیں. بٹ ڈسپائٹ دیز ڈرا بیکس اینڈ دی ویکنیسز دیر آر سرٹن ایڈوانٹیجز. اب کیا ایڈوانٹیج ہے؟ جیسا کہ ابھی دیکھا ہے کہ ایز آف دی کیلکولیشن کہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ویری کمفرٹیبلی کیونکہ نارملی ہماری انفارمیشن جو ہے دیٹ ول بی اویلیبل. ہم کیا کریں گے؟ نیٹ انکم وی ول ٹیک فرام دی پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دین average book value we can comfortably calculate. So we have summarized those کہ ہمارے advantages کیا ہیں؟ easy to calculate and then number 2 is needed information will usually be available. تو یہ تو تھا ہمارا average accounting return کا criteria to evaluate a long term investment project. اب ہم discuss کریں گے another criteria for evaluating the long term investment project جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن یا IRR. اب IRR میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ا ریٹ اور وہ ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ویدر وی شوڈ بی سلیکٹنگ دس پرٹیکولر پروجیکٹ اور وی شوڈ بی ریجیکٹنگ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اب اس ریٹ کو ہم کیوں انٹرنل کہتے ہیں؟ It is called an internal rate of return because اس کی calculation جو ہے that is based only on that particular project. Cash flows of that particular project only are considered. اس میں کسی اور پروجیکٹ کے یا فرم کے اوور آل کیش فلوز پہ ہم فوکس نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. دی ریٹ آف ریٹرن which is internal to that particular project only. اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ بہت کلوزلی ریلیٹ کرتی ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کے ساتھ. اینڈ دس از اے سیکنڈ کرائٹیریا آفٹر دی NPV which takes into account the time value of money concept. اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے فردر ایکسپلین کرنے کے لیے let's take an example. So consider a project that cost $100 today and pays $110 in 1 year. So we are starting with a very simple example.
just to elaborate on the basic idea behind the internal rate of return. تو ہم کہہ رہے ہیں ایک پروجیکٹ ہے جو آج ہم شروع کریں گے تو اٹ ول کاسٹ اس $100 اور ایک سال کے بعد ہمیں اس پروجیکٹس کے ریٹرن ٹوٹل کتنے ہوں گے کیش فلوز دیٹ ول بی 110. تو اب اگر ہم نے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ کرنا ہو اس پروجیکٹ کا تو دیٹ از ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ. تو obviously it pays a return of 10% since it pays $1.10 for every dollar we put in that particular project. This 10% basically is in fact the internal rate of return for this very small simple example. اب اس پہ بیس کرتے ہوئے اگر ہم نے بیسک کرائٹیریا یا رول ڈیفائن کرنا ہو فار دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کے کس بیسس پہ ہم پروجیکٹ کو ایکسپٹ کریں گے یا پروجیکٹ کو ریجیکٹ کریں گے تو دیٹ وی ہیو ریٹن ڈاؤن کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن رول بیسڈ آن IRR رول and investment is acceptable if the IRR exceeds the required return it should be rejected otherwise. کہ اگین ہمارے پاس ایک یارڈ اسٹک ہے جس کو ہم کہتے ہیں required rate of return. تو اگر پروجیکٹ کا internal rate of return is higher than the required rate of return we will undertake the project. But اگر پروجیکٹ کا internal rate of return is lower than the required rate of return then we will be rejecting the project. اب وہ ریکوائر ریٹ آف ریٹرن کہاں سے آتا ہے؟ نارملی فرمس جو ہیں وہ کمپنی کا اوور آل جو ریکوائر ریٹ آف ریٹرن ہے اسی کو ایز اے ڈیسیژن کرائٹیریا جو ہے وہ یوز کر لیتی ہیں ریکوائر ریٹ آف ریٹرن. بٹ اگین دیر از اے کائنڈ آف سبجیکٹیوٹی انوالوڈ ہیئر وین ایور وی آر لوکنگ ایٹ دی کمپیریزن آف کیلکولیٹڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ود دی ریکوائر ریٹ آف ریٹرن. تو ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. سو ناؤ فار آر ایگزامپل NPV for the investment at a discount rate R is what؟ اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک کمپیریزن یا پیرالل ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں IRR کا ود NPV کے ساتھ کہ کیا ریلیشن شپ ہے, کس طرح ہم NPV کو پکچر میں لا سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ اسی ایگزامپل کو پہلے کنٹینیو کریں بفور ٹیکنگ اے نیو ایگزامپل, اور اس کے بعد پھر ہم ایک نئی ایگزامپل لے کے فردر اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے. تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری اگر اسی پروجیکٹ کی اگر ہم NPV کیلکولیٹ کریں ایٹ اے سرٹن ڈسکاؤنٹ ریٹ R, اور وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے R وہ ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے. یہ وہ ریٹ ہے جو کہ ہیلپ کرے گا ہمیں ٹو کیلکولیٹ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو. اب اس میں جو ہے NPV از اکول ٹو -100 کیونکہ وہ ہماری انیشیل کاسٹ ہے, پلس 110 ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اے ریٹ آف R which is 1 plus R. Now, if we do not know the discount rate, it represents a problem. But still we could ask how high the discount rate would have to be before this project was unacceptable. کہ اب اگر اس فارمولے میں جب ہم NPV کا سمپل فارمولا اسٹریٹ فارورڈ ہم نے لکھا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں ہمارے پاس R نہیں نون جو کہ ہمارے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے, تو ہم پھر بھی ایک ہیلپ لے سکتے ہیں ود دی کانسیپٹ آف دی NPV. ہم وہ کہتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے ڈسکاؤنٹ ریٹ جس سے ہمیں سرٹن گائیڈ لائنز آ جائیں ان ٹرمز آف NPV, اینڈ دیٹ وی ہیو سیڈ کہ the investment is economically a break-even position when the NPV is zero because the value is neither created nor destroyed. کہ ہمیں جو worst scenario ہے یا وہ سچویشن جس میں ہم indifferent ہو جائیں گے, ہم نے کہا تھا جہاں پہ ہماری NPV زیرو ہوگی تو we will be indifferent کہ ہم وہ پروجیکٹ انڈر ٹیک کریں یا کہ نہ ٹیک کریں, اور وہی ہماری بریک ایون پوائنٹ آتا ہے. اور وہ اس کو ہم کیوں بریک ایون پوائنٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہے دیٹ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی کاسٹ آف دی پروجیکٹ. اور جب ہمارے پاس شیئر ہولڈرس کی ویلتھ میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی تو دیٹ بیسیکلی از اے پروجیکٹ جو کہ ہمیں بریک ایون ویلیو دیتا ہے فار دی فرم ایز اے ہول. تو ہم اسی کو بریک ایون کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری NPV از اکول ٹو زیرو تو وی کم اپ ود دا بریک ایون ویلیو فار آر ڈسکاؤنٹ ریٹ اور دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. So to find the break even discount rate, we set NPV equal to 0 and we try to solve for the R. For the same project, NPV is equal to 0
and that is equal to minus 100 plus 110 over 1 plus r. So 100 is equal to 110 over 1 plus r, and therefore we have 1 plus r is equal to 110 divided by 100 is equal to 1.10. R is equal to 10%. So this 10% is what we already have called the return on this investment. اب ہم نے یہاں سے ایک پیرالل ڈرا کر لیا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ریٹ آف ریٹرن، جس کو ہم نے کہا تھا کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے، اس چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 10%. پھر اسی کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ان ٹرمز آف این پی وی، اور ہم نے کہا کہ اگر ہمارا این پی وی جو ہے وہ 0 ہو تو وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ از آر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. اور اس کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا یوزنگ دیٹ این پی وی فارمولا، تو ہمارے پاس کیا تھا کہ وی کیم اپ ود اے ریٹ آف ریٹرن آر وچ از 10%. سو وی آر گیٹنگ دی سیم ریزلٹس. تو اگر ہم نے پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اب ڈیسیشن رول کیا ہوگا؟ تو دیٹ ڈیسیشن رول ناؤ ول بی کہ دی آئی آر آر آن این انویسٹمنٹ از دی ریکوائرڈ ریٹرن دیٹ ریزلٹس in a zero NPV when it is used as the discount rate. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے برابر ہو جائے گا جب ہم وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ آر جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹنگ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 0 ہو جائے. تو وی ہیو ڈران اے پیرالل کہ این پی وی از اکول ٹو 0، تو دین ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ول بی اکول ٹو دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. یہ ہے ہمارے پاس پیرالل کہ نمبر 1 کہ اگر ہم کہیں کہ این پی وی از اکول ٹو 0 تو دیٹ سینیریو از ایگزیکٹلی اکول ٹو اندر سینیریو جس میں ہم کہیں گے کہ ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن از اکول ٹو دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. سو دی فیکٹ دیٹ دی آئی آر آر از سمپلی دی ڈسکاؤنٹ ریٹ that makes the NPV equal to 0 is important because it tells us how to calculate the return on more complicated investments. اب یہ تو ہماری ایک بہت سمپل سی انویسٹمنٹس کا سینیریو ہم نے لیا تھا، لیکن اب اسی کو ہم یوز کر کے اسی انفارمیشن کو اسی کو ریزلٹ کو ہم جو ہے اور کمپلیکیٹڈ انویسٹمنٹس کو بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. So let's look at another example here. Suppose you are looking at an investment with the cash flows $60 per year for 2 years. With our understanding on calculating the internal rate of return by equating NPV equal to 0. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ NPV is equal to 0 and that is equal to cost کتنی تھی minus 100 plus 60 discounted by one time period 1 plus IRR, then 60 discounted by 2 time period 1 plus IRR to the power 2. Now how we are going to calculate the IRR? The only way is that we use hit and trial method. کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ 60 اور 60 جو ہیں دونوں کیش فلو جو کہ one is coming after 1 year and the other is coming after 2nd year, ان کو ہم نے ڈسکاؤنٹ پہ ایڈ کرنا ہے so that they are exactly equal to 100. کیونکہ اسی صورتحال میں ہمارے پاس انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ برابر ہو جائے گا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے لیے. اس کو اگر ہم ایک سمپل سے طریقے سے اپروچ کریں تو وی ہیو ڈن دیٹ ہیئر کہ وی اسٹارٹ ود اے 0% ریٹ دین این پی وی از اکول ٹو 120 minus 100 which is equal to 20. کیونکہ ہم نے آئی آر آر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ایک ایکسٹریم میں ہم لیتے ہیں کہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 0% ہے. لیٹس اسیوم کہ آئی آر آر از 0%. تو اس پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ان کیش فلوز کی ورتھ جو ہے 60 after 1 year and 60 after 2 years it will remain the same. تو ٹوٹل ہمارا کاسٹ کتنی ہے 100. ٹوٹل کیش فلوز کیا ہے 60 plus 60 120. تو ہمارے پاس نیٹ پریزنٹ ویلو کیا ہے 100 minus 120 is equal to 20. اگر ہم لے 10% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ دین این پی وی از اکول ٹو minus 100 plus 60 over 1.1 plus 60 over 1.1 to the power 2 is equal to 4.13. So here we have decreased the value from 20 to a lower value 10%, which means that we are getting closer to the zero NPV. So
These and other possibilities are summarized in the following table کہ اگر ہم مختلف جو ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ لیں تو ان سے ریزلٹنٹ ہماری جو این پی ویز ہیں وہ ہم نے ایک ٹیبل میں سمرائز کی ہیں. لیکن اس ٹیبل کو بنانے کے لیے جو ہم نے میتھڈ یوز کیا ہے وہ وہی ڈسکاؤنٹنگ کا پروسیجر ہے. لیٹس لک ایٹ دی ٹیبل ہیئر. 0%, 5%, 10%, 15% and 20%. NPV at 0% is 20, 5% پہ 11.56, 10% پہ 4.13 and 15% پہ -2.46 and 20% پہ -8.33. But we are looking for a zero NPV. اب ہماری زیرو این پی وی کہاں فال کرتی ہے؟ لیٹس لک ایٹ دی ٹیبل اگین. تو ہمارے پاس اٹ لائز ان بٹوین 10 and 15%. 10% کے اوپر ہماری این پی وی ہے 4.13 جو کہ 0 سے زیادہ ہے اور 15% کے اوپر دیٹ از -2.46. تو ایگزیکٹلی اسپیکنگ ہماری جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اٹ از لائنگ ان بٹوین 10 and 15%. ٹو بی ویری ایگزیکٹ it is 13.1%. So NPV appears to be 0 between 10% and 15%. So IRR is somewhere in that range. With a little effort, we can find that the IRR is about 13.1%. So if our required return is less than 13.1%, we will take this investment, otherwise we will reject it. کیا اب اس پروجیکٹس میں سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس 13.1% IRR آ جاتا ہے، اس آئی آر آر کو اگر ہم نے ڈیسیشن میں یوز کرنا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے جو کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو ہماری یارڈ اسٹک ہے، اف دیٹ از لیس دین دس کیلکولیٹڈ آئی آر آر آف 13.1%, وی ول ایکسپٹ دی پروجیکٹ، ادر وائز وی آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ اٹ. اب یہی جو مختلف ویلیوز ہم نے لی تھی ڈسکاؤنٹ ریٹس کی اور اس سے ریزلٹنٹلی جو ہمارے پاس این پی ویز آئی تھی، ان کو اگر ہم ڈرا کریں ایک گراف میں تو ہم کہیں گے وی ہیو وٹ از نون ایز دی این پی وی پروفائل. تو وی ہیو ڈن دیٹ آن دس گراف کہ وی ہیو ٹیکن دی ڈسکاؤنٹ ریٹ ان پرسنٹیجز آن ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی این پی وی آن دی وائی ایکسس. اب جب 0% تھا ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ تو ہماری این پی وی واز 20. اور اسی طرح جو ہماری مختلف کیلکولیٹڈ ویلیوز ہیں ہم نے مختلف پوائنٹس آن دس پرٹیکولر لائن جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو اپر ٹرائی اینگل ہے ایکس اور وائی ایکسس کے دوران دیر وی ہیو این پی وی از گریٹر دین 0. اور جو ہمارے پاس لوور ٹرائی اینگل ہے وہاں پہ ہمارے پاس این پی وی از نیگیٹو. اگر ہم دیکھیں کہ ہماری این پی وی جو ہے وہ کہاں پہ 0 ہے تو اس گراف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری این پی وی جو ہے دیٹ از 0, آئی آر آر equal to 13.1%. کیونکہ یہ ایکس ایکسس کو پروفائل اس وقت جو ہے وہ کراس کر رہا ہے. تو a project has total upfront cost of 435.44. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ پروفائل کے بعد ہم ایک اور ایگزامپل لے رہے ہیں اور اس ایگزامپل میں ہم نئی نمبر کے ساتھ اگین وی ول ٹرائی ٹو کلیریفائی دی کانسیپٹ آف دی آئی آر آر. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کی اپ فرنٹ کاسٹ جو ہے دیٹ از 435.44. دی کیش فلوز آر $100 in the first year and $200 in the second year and $300 in the third year. What is the internal rate of return? And number 2 is at 18% required return, should we take this investment or not? So we are talking about a project جس کے کیش فلو جو ہے وہ 3 سال تک آ رہے ہیں، انیشیل کاسٹ ہمیں دی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر کیش فلو کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے اگر ہمارا ریکوائر ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ 18% ہو. تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کیلکولیٹ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی کیلکولیشن کے لیے ہم وہی فارمولا یوز کریں گے کہ این پی وی از اکول ٹو 0 اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا کون سا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ برابر کر دے گا ہمارے کیش فلوز کی این پی وی کو equal to 0. So NPV calculated at different discount rates is given in this particular table. We have taken the discount rate of 0%, 5%, 10%, 15% and then finally 20%.
At 0%, NPV is 164.56. At 5%, NPV is 100.36. At 10%, it is 46.15. And finally, at 15%, NPV is equal to 0. At 20%, our NPV is minus 39.61. तो अब हमारे पास NPV 0 कहाँ है? That is at 15%. हमारा required rate of return क्या है? That is 18%. So our calculated internal rate of return is less than the required rate of return of 18%. Therefore, we should not undertake this particular project. अब हम देखते हैं कि हमारे इस particular example में net present value method use करें या internal rate of return करें, हमारे result more or less जो है वो similar आते हैं. लेकिन इसमें दो conditions जो हैं वो fulfill होनी चाहिए. अगर वो दोनों conditions fulfill होती हों तो फिर हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ईदर वी यूज द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया और वी यूज द IRR क्राइटेरिया, वी विल गेट द सिमिलर रिजल्ट. कि अगर हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया तो हम IRR क्राइटेरिया के साथ भी उसकी एक्सेप्टेंस ही प्रपोज करेंगे. लेकिन वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे कैश फ्लोज जो हैं दे कम इन अ कन्वेंशनल वे. कन्वेंशनल इन द सेंस कि हमारे इनिशियली एक कॉस्ट हो, कैश आउटफ्लो इनिशियली हो और उसके बाद हमारे कैश इनफ्लोज जो हैं वो पॉजिटिव शुरू हो जाएं. और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ये हमारी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू when our projects are mutually exclusive, कि एक की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे. तो फॉर्मली हम इनको किस तरह लिखेंगे कि IRR and NPV rules always lead to identical decision as long as number 1 project's cash flows are conventional, that is first cash flow initial investment is negative and rest are positive. Number 2, projects are independent, that is decision to accept or reject one project does not affect the decision to accept or reject any other project. अब ये हमारी कंडीशन है और इन कंडीशंस में हमारे पास NPV और IRR जो है वो आइडेंटिकल जो है वो रिजल्ट देगा. But there are certain problems और वो प्रॉब्लम्स ही अराइज होती हैं इन्हीं दो कंडीशंस के मीट ना करने की वजह से. और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? नंबर 1, कैश फ्लोज आर नॉट कन्वेंशनल एंड नंबर 2, व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर 2 और मोर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स देन द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ वन इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द अदर. तब हम इसको वन बाय वन मोर डिटेल में देखना चाहेंगे. पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो कन्वेंशनल नहीं है. सो नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, सपोज वी हैव अ माइनिंग प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स अ $60 इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड 0. आवर कैश फ्लोज इन द फर्स्ट ईयर विल बी 155. इन द सेकेंड ईयर द माइन इज डिप्लीटेड बट वी हैव टू स्पेंड $100 टू रिस्टोर द टेरेन. देन अब हमारे पास है क्या? 3 years पीरियड है. देयर आर 2 टाइम पीरियड्स, फर्स्ट ईयर एंड द थर्ड ईयर, जिसमें हमारे कैश फ्लोज नेगेटिव हैं. कन्वेंशनल में हमने ये कहा था कि अगर हमारे नेगेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो. सो लेट्स लुक एट द कैलकुलेशंस हियर. टू फाइंड द IRR, द NPV एट द डिफरेंट रेट्स इज कैलकुलेटेड. सो वी हैव द डिस्काउंट रेट 0%, 10%, 20%, 30% and then finally 40%. Related to that discount rate, we have the NPV, net present value, that is -$5. At 10%, 1.74. At 20%, it is 0.28. 30% 0.06 and 40% पे that is -0.31. अब अगर हम इसी को NPV प्रोफाइल को ड्रा करें, बनाएं, यही जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं हमारी अगेंस्ट द डिस्काउंट रेट, so what we are going to get is a graph which looks like something this. R, which is the discount rate,
we have taken again on the x-axis and NPV we have taken on the y-axis. تو ہماری NPV جو ہے انیشلی اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ ریٹس کے اوپر پروفائل میں دیٹ از اے نیگیٹو نمبر. IRR جو ہے دیٹ از 25% اور وہاں پہ جا کے ہماری NPV جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگین دیر از اندر پوائنٹ اینڈ دیٹ از an IRR of 33.13%. اس پہ again NPV is 0 and then NPV starts declining. اب سینیریو میں کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہماری NPV 0 ہے. ایک ہے 25% کا اور دوسرا ہے 33% کا. So the IRR of both 25% and 1/3% are correct, making it a multiple rates of return problem. اب اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ اب ہمارا IRR رول جو ہے وہ کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کر جاتا ہے. So what we have here is کہ in this example IRR rule breaks down completely. Should we take this investment on 10% required rate by IRR rule? We should. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا required rate of return, تو اگر required rate of return ہمارے پاس 10% ہے اور ہمارے پاس IRR پہلا کیا آ گیا 25%, دوسرا کیا آ گیا 33 and 1/3%, تو as per IRR rule we should accept the project 25% کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں. لیکن جب ہم اس کو NPV کے کانٹیکس میں بات کریں گے تو 10% کے اوپر ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کیلکولیٹڈ NPV کیا ہے. تو کیلکولیٹڈ NPV is negative. So but since NPV is negative at any discount rate less than 25%, so this is not a good investment. NPV is positive only if the required return is between 25% and 1/3%. اب اوورآل ہمارے پاس سینیریو کیا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم IRR کے میتھڈ یوز کریں گے, ہمارے پاس IRR جو ہے وہ 25% ہے, ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اگر 10% ہو تو وی شوڈ گو ہیڈ اینڈ ایکسپٹ دی پروجیکٹ. لیکن جب ہم NPV کے ساتھ اسی کو انالائز کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس 10% کے اوپر NPV is negative. So as per the NPV criteria we should reject the project. اب what is the moral of the story? Bottom line کیا ہے؟ Bottom line یہ ہے کہ cash flows are not conventional. So the obvious question, what is the rate of return, may not be answered although NPV works just fine. کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ آ جائے جس سے ہمارے کیش فلوز نان کنونشنل ہوں تو دین وی شوڈ ناٹ بی یوزنگ دی IRR. Then the appropriate criteria to evaluate the project should be NPV instead of the IRR. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا پرابلم. دوسرا پرابلم جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا that relates to the mutually exclusiveness. کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا IRR کرائٹیریا اور NPV سیم ریزلٹ دیتے ہیں ایکسپٹینس اور ریجیکشن آف دی پروجیکٹ جب ہمارے پاس نان کنونشنل کیش فلوز ہوں کنونشنل کیش فلوز ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ پروجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پروجیکٹ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں تو کیا ہوگا. So if two investments X and Y are mutually exclusive, then taking one of them means that we cannot take the other one. Two projects that are not mutually exclusive are said to be independent. For example, we can build a gas station or an apartment building on a corner plot, but not both at the same time. So the question arises, which investment is best? اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرائٹیریا یوز کرنا پڑے گا؟ Of course, the one with the largest NPV. So let's look at the calculations here. So cash flows from the two mutually exclusive events, investment A and investment B. For year 0 to year number 4, ہمارے پاس cash flows are given for investment A, 100 for the first year minus 100 at the time of the investment, 50 for the first year, 40 for the second year, 40 for the third year, and then 30 for the fourth year. For investment B, we have minus 100 investment today, cash flows 20 for the first year, then 40 for the second year, 50 for the third year, and then 60 for the fourth year. دونوں میں اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے جو کیش فلوز ہیں انویسٹمنٹ بی کے وہ سلو ہیں اور انویسٹمنٹ اے کے ذرا فاسٹ ہیں ان دی ارلیئر پیریڈس. اگر ہم IRR کیلکولیٹ کریں تو وی ہیو کیلکولیٹڈ IRR فار پروجیکٹ A is 24% and IRR for project B is 21%. اگر ہمیں اب IRR کا ہی کرائٹیریا یوز کرنا ہو تو وی شوڈ گو فار دی ہائر IRR آف 24%. اب ہم NPV دیکھتے ہیں. NPV for the investment for different required returns, we have taken the discount rate starting from 0% going up to 25%. ہمارے پاس NPV for the project A starting from 60 going up to minus 1.63, then NPV for project B starting from 70 going up to minus 8.22. IRR for project A 24% is larger, that for B 21%. However, investment having higher NPV depends on the required return. B has greater total cash flow, but it pays back more slowly than A. So it has higher NPV at lower discount rates. If our required return is 10%, B has higher NPV and is better off the two even though A has higher returns. If our required rate of return is 15%, then obviously A is better. اب اسی چیز کو ہم NPV پروفائل کی شکل میں دیکھنا چاہیں گے کہ ہم پروجیکٹ A کا بھی NPV پروفائل ڈرا کرتے ہیں اور پروجیکٹ B کا بھی NPV پروفائل ڈرا کرتے ہیں. اینڈ دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ A یا پروجیکٹ A کا NPV پروفائل ہے بیسڈ آن دی کیلکولیشنز ان دی پریویس ٹیبل, اینڈ دین انویسٹمنٹ B کا بھی NPV پروفائل ہے. اب ہماری پروجیکٹ جو ہے 21% کے اوپر ہمارے پاس پروجیکٹ یا انویسٹمنٹ B کا IRR یا NPV 0 ہو جاتی ہے, جبکہ دوسرے کا جو ہے 24% کے اوپر پروجیکٹ A کا ہو جاتا ہے. اگر ہمارا required rate of return is below 10%, then NPV of project B is greater than the NPV of project A. So we will accept the project B. اب اگر ہمارا required rate of return جو ہے that is higher than 11.1%, تو then ہمارا project A کی NPV is greater than project B کی NPV and we will accept the project A. So the final selection of the project جو ہے that depends on the required rate of return. تو اگر required rate of return is lower than 11.1%, we will accept project B, اور اگر it is higher than 11.1%, we will accept project A. So what is the moral of the story? Bottom line کیا ہے؟ Bottom line is whenever we have mutually exclusive investments, we should not rank them based on their returns. In other words, IRR can be misleading in determining the best investment. Instead, we should look at their relative NPVs to avoid possibility of choosing incorrectly. ہم بیسیکلی بات یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس میوچلی ایکسکلوسو ہوں ایونٹس تو ہمارا ڈیسیشن کرائٹیریا جو ہے وہ IRR نہیں ہونا چاہیے, رادر وی شوڈ بی یوزنگ دی کرائٹیریا آف NPV. اور یہی جو سیناریو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے ہماری پریویس ایگزامپل نے پروجیکٹ A اور پروجیکٹ B کے شکل میں. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو لیٹ می کوئکلی ریویو کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے 2 ڈیسیشن کرائٹیریا کو ڈسکس کیا ہے فار دی سلیکشن آف دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ. پہلا تھا ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن. اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کیلکولیٹڈ ایز ایوریج نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج بک ویلیو. جب ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں then we will be comparing it with certain target or required average accounting return. اگر calculated average accounting return is higher than that target average accounting return, we should accept the project, otherwise we should reject it. ڈرابیکس کی بات کی, شارٹ کمنگس کی بات کی اور اسٹرانگ پوائنٹس کی بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی.
جو کہ ویری کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے ٹو دی NPV. ہم نے کہا کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو کہ ہمارے پروجیکٹ کے کیش فلوز کی NPV کو برابر کر دے گا 0 کے. ہم نے کہا سمپلی اگر ہمارے پاس 2 assumptions موجود ہوں، یعنی ہمارے کیش فلوز اگر کنونشنل ہوں، پہلے سال میں نیگیٹو اور اس کے بعد پازیٹیو کیش فلوز ہوں، اور نمبر 2 ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ان صورتحال میں کیا ہوگا کہ ہماری NPV کرائٹیریا ول ایگزیکٹلی بی آئیڈینٹیکل ٹو دی IRR کرائٹیریا. کوئی بھی یوز کر لیں، وی ول بی انڈیفرنٹ. لیکن جہاں کہیں بھی ہمارے پاس وائلیشن ہو جائے گی ان دونوں کنڈیشنز کی، ایدر دی فرسٹ کنڈیشن کہ ہمارے جو کیش فلوز نان کنونشنل ہو جائیں یا ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہو جائیں، تو اس صورتحال میں ہم IRR کرائٹیریا نہیں یوز کر سکیں گے. اٹ ول گیو اس مس لیڈنگ سلیکشن کرائٹیریا. اس لیے ہمیں اس صورتحال میں NPV کرائٹیریا کو پریفر کرنا چاہیے اوور دی IRR کرائٹیریا. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس کے کرائٹیریا کے ساتھ اپنا ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے، جس میں ایسٹیمیٹنگ دی کیش فلوز آف دی بجٹس یا پروجیکٹس کی بات کریں گے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.